ایک شخص کی شکایت کی گئی احادیث میں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ما صلی، نہیں پڑھی نماز. پھر بتایا گیا کہ حضرت نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ما صلی، کوئی نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد اطلاع ملی کہ ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا. کسی کا سونا بھی پڑا ہوا ہے تو ہاتھ نہیں لگا. آپ نے کہا الآن صلی، اب جا کے نماز پڑھ لی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کبھی کان کو رچ رہا تھا، کبھی داڑھی میں کھیل رہا تھا. آپ نے کہا لو خضع ھذا لخشع ھذا، اگر دل میں نماز کی قدر ہوتی تو اس کے اعضاء کو سکون آ جاتا. نماز بڑی زبردست ہے، ویسے بڑی اچھی ہے. میں خود بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آدمی صحت میں ہو اور اچھی نماز پڑھتا ہو. امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق، شیخ و مشایخ ہے نا، وہ استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الی اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار تھے. لوگ دم کے لیے پانی وانی لاتے تھے تو آپ مولانا ادریس صاحب میرٹھی ہمارے استاذ خدمت میں تھے تو ان سے کہے مولانا دم کرو. تو مولانا ادریس صاحب نے کہا کہ حضرت ہم کون ہوتے کدو کریلا، یہ تو آپ کا مبارک منہ ہے، وہ دم کرے گا تو کام بنے گا. آپ نے کہا باولے، میں نماز چارپائی پر پڑھتا ہوں بیٹھ کر. جس آدمی کی نماز کمزور ہوتی ہے اس کی ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر زار و قطار روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے، پورا چہرہ آنسوں سے تر بتر ہو گئے. میری بھی جب طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تو میں یہی فریاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ 40 سال محراب و ممبر کا چوکیدارہ کیا ہے، اس کے خاطر جو ہے نا نمازیں تو صحیح پڑھنے دو. کہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، اسی دن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا. پورا اللہ سے آمنے سامنے صحیح طرح بات کرنی پڑتی. اور ایک آدمی تھا نا، اس کی والدہ وفات ہو گئی، پھر کچھ دنوں بعد اس کا ایک بھائی مر گیا، پھر کچھ دنوں بعد اس کی ایک بھینس مر گئی. دیہاتوں میں تو یہی دولت ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا نام ایوب تھا اس شخص کا. تو وہ رات کے 3 بجے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا کہ او خدا، اے اللہ، کہ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی ایوب صابر تو نہیں ہوں، میں تو ایوب جولا ہوں. ساری مصیبتیں ادھر بھیج رہے ہیں، میں کہاں برداشت کر سکتا ہوں. لوگ سارے اٹھ گئے، قریب قریب مکان ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کئی برسوں تک ان کے ہاں حادثہ نہیں ہوا. سبحان اللہ. خدا سے صحیح صحیح معاملہ کیا کرو. لوگ چھوڑو، مسئلے کو بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بالکل سامنے بات کرو. اور حق تعالیٰ موجود ہے ہر جگہ، اور اللہ اپنی علم و قوت کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ ایک دفعہ اس نے عجیب واقعہ سنا ہے. اس نے کہا میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں اسرائیل علیہ السلام گھسا ہے اور نمبر سے ہمارے محلے والوں کو مار رہا ہے، اور میرے گھر میں اور اسرائیل کے درمیان میں 5 گھر رہ گئے. بس 5 گھروں کے بعد میرے گھر کا نمبر ہے. آپ ایک خط تعویذ لکھے اور اس میں لکھے کہ اللہ مجھے حفاظت دے دے، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، نہ میں مروں نہ میرے گھر والے مرے. اس نے کہا میں بڑا حیران ہو گیا. اول تو اس کے سوال پر، پھر زندگی میں نے ایسی کوئی تعویذ نہیں لکھی تھی. تو کہا میں نے کچھ کلمات مبارکہ لکھے اور اسرائیل علیہ السلام کے نام میں ایک مختصر سا خط لکھا کہ یہاں سے عزت و احترام کر کے مہربانی کر کے چلے جائے، اور شہر کم ہے کہ اس غریب کے محلے میں گھسے ہو. لیکن ڈر کے مارے دستخط نہیں کیے، ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ کے مجھے پکڑ لے. کہا میں نے وہ تعویذ لپیٹ کے اس کو دے دیا، ویسے اس کو ورغلانا تھا. کہ وہ کچھ دنوں بعد آیا. میں نے کہا کیا؟ ہاں، وہ فلاں محلے میں دور جا کے اس نے مارکا کر لیا، ہمارا پورا محلہ بچ گیا ہے، آپ کی تعویذ نے بڑا کام دکھا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بندگی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی بات کرے، اور اس پر جتنا ایمان قوی ہوگا وہ مضبوط ہوگا، اس قدر فوراً فیضان جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ سے شروع ہو جاتا ہے. زندگی بھی عجیب پیار کا اور چند ستاروں کا اور ان کے جگمگاہٹ کا، اور اچانک کسی نہ کسی کا مرجھانے کا اور بجھ جانے کا نام ہے.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو نماز بہت بڑی دولت ہے. علماء دین کو چاہیے کبھی کبھی ممبر سے نماز بیان کرے اور نماز کی ہیئت پریکٹیکلی دکھائے. اس دن امریکہ سے ایک جماعت آئی تھی اور علماء تھے، رائیونڈ تبلیغ میں شرکت کی اور واپسی پر یہاں میرے ہاں ٹھہرے اور مہمان ہوئے. وہاں ہمارے فارم پر میں لے گیا اور مغرب کی نماز اس نوجوان عالم حافظ قاری بہت بہترین صفات والا لڑکا ہے. میں نے کہا آپ مغرب پڑھا دیں، لیکن نماز پڑھانے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اس کو سرے سے نماز نہیں آتی. میں نے کہا اگر یہ نماز ہے اور امریکہ ہے تو مسلمان تباہ و برباد ہو جائے. بالکل فحش غلط نماز. قرات بہت اچھی کی، مثال نہیں اس قرات کی جیسے قرآن پڑھا. اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرب قیامت میں قراء بڑھ جائیں گے لیکن فقہا کم ہو جائیں گے. تو علماء دین اس کی یہی وجہ بتاتے ہیں کہ خالی پڑھنا جانتے ہوں گے، آگے کچھ بھی توجہ نہیں ہوگی. فقیہ جو ہوتا ہے وہ اول سے آخر تک مضمون کو تولتا ہے، کیونکہ فقیہ کہتے ہیں دانشمند کو، نہایت سمجھدار اور لائق کو کہتے. اور قاری جو ہوتا ہے وہ توتی اور چوری خورے اور توتی اور چوری خورے. بہترین لحن اور عمدہ آواز اور شاندار پڑھنا، لیکن کہاں سے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے کچھ بھی پتہ نہیں. نماز کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے، کیسے باندھنے ہیں. افسوس صد افسوس کہ بڑے بڑے اداروں نے بنیادی کام چھوڑ دیا ہے. کسی زمانے میں تبلیغ بھی بڑی سرگرم ہوتی تھی اور ان کے ہاں جو حلقے لگتے ہیں نا بڑے اجتماع میں، اس میں وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ، نیت باندھنے کا طریقہ سب سکھاتے تھے. اب وہ بھی بالکل جاپانی اور جرمنی ہو گئے اور باتیں شروع کر لی. بڑے اہم مہم کام چھوڑ گئے. تل لاکھوں کروڑوں کا اجتماع ہوتا ہے، کوڑیوں کے دام ضائع ہو جاتا ہے. چونکہ مخلص و محسن لوگوں نے تبلیغ کی بنیاد رکھی ہے، اس لیے اعمال رہیں گے، اجتماعات بھی ہوں گے اور پہلے سے بھی بڑھیں گے. لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ ان کو علمی فائدہ پہنچے. اس کے لیے علماء کو، مدرسوں والوں کو چاہیے کہ وہ نور الازا اور قدوری کنز اور ہدایت کے مطابق ان کی نماز چیک کر لے. نماز کو کتاب کے مطابق پڑھنا پڑے گا. اور تعجب کیا گیا ہے کہ نماز پیغمبر خود پڑھاتے تھے. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، 23 سال. علی الاختیار نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے امتی امام نہیں بن سکتا ہے. یہ قاعدہ لکھا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ خود موجود ہو تو آپ نماز پڑھایا کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.